بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ کا تذکرہ چل رہا تھا. آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ سراسر نور ہی نور ہے. جب اس کے تذکرے ہوتے ہیں تو زندگیاں نورانی ہو جاتی ہیں، جوانیاں نورانی ہو جاتی ہیں، ایمان منور ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے. اللہ سے تعلق انسان کا حقیقی مضبوطی میں تبدیل ہو جاتا ہے. مایوسی امید سے بدل جاتی ہے، بزدلی بہادری سے بدل جاتی ہے. اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے مبارک حالات اور غزوات کا بیان چل رہا تھا. مدینہ منورہ میں جو عظیم الشان جنگیں ہوئیں، غزوات ہوئے، جس میں بنفس نفیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے، اس میں سے غزوہ بدر، غزوہ احد کا ذکر ہو چکا. آج ایک عظیم الشان غزوہ جسے غزوہ خندق کہا جاتا ہے، غزوہ احزاب کہا جاتا ہے. قرآن مجید کی پوری ایک سورت اس غزوے کے نام کے ساتھ اللہ نے اتاری ہے. اور اس کے دوسرے رکوع میں اللہ ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جبکہ تمہارے اوپر لشکروں نے حملہ کر دیا اور پھر ہم نے تمہاری مدد کی. فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. ہم نے ان پر ہوائیں بھی بھیجی، ہم نے اسے لشکر بھی بھیج دیے فرشتوں کے جن کو تم دیکھ نہیں رہے تھے. اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب باخبر تھے، دیکھ رہے تھے کتنی محنت کے ساتھ تم کوشش کر رہے ہو، جہاد کر رہے ہو، خندق کھود رہے ہو. اللہ نے اپنی خوشی کا اظہار کیا. پھر اللہ نے اس کی ایک منظر کشی فرمائی. اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم. جبکہ ان لشکروں نے تمہارے اوپر حملہ کیا، تمہارے اوپر سے بھی، تمہارے نیچے سے بھی. اذ زاغت الابصار. جبکہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. بلغت القلوب الحناجر. دل کلیجوں کو آ پہنچے. وتظنون باللہ الظنونا. اور تم اللہ سے مختلف گمان کرنے لگ گئے. کیا غزوہ خندق تھا؟ 10,000 کا عظیم الشان لشکر. مکہ مکرمہ سے ابو سفیان اور ادھر سے بنو قریظہ، مدینہ کے اندر سے یہودی اور باہر سے مشرکین مکہ، تمام قبائل عرب کو بدر کے بعد سے بھڑکا رہے تھے. احد کی جنگ میں مسلمانوں کی بظاہر شکست سے ان کو ایک ہمت ہو چکی تھی اور انہوں نے ارادہ کر لیا معاذ اللہ آج اسلام اور مسلمانوں کا نام ہم مٹا دیں گے. چنانچہ قبائل عرب 1500 اونٹ اور 300 گھوڑوں کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہونے کی تیاری میں لگا. سخت سردی کی راتیں تھیں، طویل راتیں، بھوک اور افلاس کی شدت تھی، لیکن صحابہ کرام تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار تھے. آپ نے صحابہ سے مشورہ فرمایا جیسا کہ آپ کی عادت تھی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اتنا خطرناک لشکر
چاروں طرف سے ہم پر حملہ آور ہو رہا ہے، کیا اس کا حل ہے؟ کیا اس کے لیے حکمت عملی اپنانا چاہیے؟ واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہم ایران اور فارس کے اوپر اس طرح جب کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو ہم ان کے مقابلے میں خندق کھودتے ہیں، اور خندق کھود کر دشمن کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زبردست حکمت والے نبی بھی تھے۔ آج غیروں سے ہم بہت سی وہ باتیں تو لے لیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے، لیکن غیروں کی جنگوں کے اندر حکمت عملی اگر پتہ چل جاتی تو مسلمان اس کو اپنانا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر رد نہیں فرما دیا کہ وہ تو غیر مسلم ہیں، ہمیں ان کی حکمت نہیں اپنانی چاہیے۔ آپ نے صحابہ کو اس مشورے کی تائید کرتے ہوئے حکم دے دیا کہ مدینے کے جس طرف سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہے اس طرف سے خندق کھودنا شروع کرو۔ مدینہ منورہ کی 3 جانب، مغربی جانب، مشرقی جانب اور جنوب کی جانب، تینوں جانب باغات تھے اور تینوں جانب مضبوط مکانات تھے۔ صرف شمال کی جانب ایسی تھی جس سے دشمن کے مدینہ منورہ میں داخل ہونے کا خطرہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا شمال کی جانب سے خندق کو دی جائے تاکہ دشمن مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو، اور آپ کے صحابہ 3 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک جماعت مدینہ کے اندرونی منافقین اور یہود بنی قریظہ کی سازشوں سے آگاہ رہنے کے لیے ہر طرف سے ان کی نگرانی میں مشغول رہ گئے، اور دوسری ایک چھوٹی سی جماعت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے میں مشغول ہو گئی، اور ایک بہت بڑی جماعت صحابہ کی 3000 مکمل مجموعی تعداد تھی صحابہ کی، وہ جماعت خندق کھودنے میں مشغول ہو گئی۔ اب آپ اندازہ لگائیے، بھوک اور افلاس سے پیٹ کمر سے لگ رہا ہے، سخت سردی ہے، سردی کی راتوں میں خوف کی فضائیں ہیں، صحابہ راتوں کو جاگ رہے ہیں اور پہرے دے رہے ہیں اور خندق کھود رہے ہیں۔ کئی عرصے محنت اور کاوشوں کے بعد ایک خندق جو 5000 گز لمبی تھی، 5000 گز لمبی یہ خندق کھودی گئی، اور 9 گز یہ خندق گہری تھی اور 7 گز چوڑی تھی۔ 7 گز چوڑی، 9 گز گہری، 5000 گز لمبی یہ خندق مدینہ منورہ کے شمال کی جانب کئی روز کی محنتوں کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ خندق کھودی۔ دشمن ابھی پہنچا نہیں تھا، اس سے پہلے ہی اللہ نے مدینہ منورہ کی اور مسلمانوں کی اس جماعت کی حفاظت کا انتظام کر لیا۔ اس خندق کے کھودنے کے درمیان کیا ایمانی جذبات تھے، سبحان اللہ! کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی قربانیاں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہ وہ وقت تھا جب کہ ایمان والوں کو سخت آزمائش میں مبتلا ہونا پڑا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، سخت زلزلہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسے حالات جس نے اوپر سے نیچے تک ان کو ہلا کر رکھ دیا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ اشعار پڑھ رہے تھے اور خود اپنے ایمان اور اپنے ساتھیوں کے ایمان کو گرما رہے تھے۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ نہیں جو ان حالات سے گھبرا جائیں، ہم سردی سے گھبرا جائیں، ہم مشقت سے گھبرا جائیں، ہم بھوک سے گھبرا جائیں، ہم تو وہ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جہاد پر بیعت کی ہے، اسلام پر بیعت کی ہے،
بعض روایت میں اسلام کا لفظ ہے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا، جب تک ہم زندہ ہیں، ہماری جان میں جان ہے، ہماری سانس میں سانس ہے، ہم محمد کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم محمد سے آگے پیچھے ہونے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشعار پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، ان کے جوش کو گرما رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ سخت بھوک کی حالت میں اس صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر دکھایا کہ یا رسول اللہ، بھوک کی شدت کی وجہ سے کمر تو ہماری گر ہی گئی تھی، ہم نے ایک پتھر باندھ کر اپنی کمر کو سیدھا کیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ راز رہا نہ گیا، آپ نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑے کو ہٹایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی جب بھوک اور افلاس کی یہ حالت دیکھی نہ گئی تو ہاتھ اٹھ گئے، اور صحابہ کے لیے دعا کے لیے اللہ کے سامنے آنسو بہہ پڑے، اور آپ نے یہ الفاظ کہے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ صحابہ کے ایمان کی کیفیت کو بڑھانے کے لیے آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، دنیا کی زندگی کل من علیہا فان، سب کچھ یہاں کی نعمت فانی ہے۔ آج اگر ہم تھوڑا سا اپنے گریبانوں میں جھانک لیں اور اس جملے پر غور کر لیں، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کی مشقت، آخرت کی تکالیف جو جہنم کی صورت میں ہوگی، اس سے بچنے کے لیے دنیا کی مشقت کتنی تھوڑی ہے۔ عبادت کی مشقت، ریاضت کی مشقت، تہجد کی مشقت، گناہوں سے اپنے کو بچانے کی مشقت، جہاد میں بھوک اور افلاس کی مشقت، یہ سب انسان کے لیے آسان ہو جائے اگر آخرت سامنے ہو تو دنیا کی عزت بھی فانی، یہاں کی ذلت بھی فانی۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی صحت بھی فانی، یہاں کی بیماری بھی فانی، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی خوشیاں بھی فانی، یہاں کا غم بھی فانی، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو یہ جملہ ایک ایمان کو گرمانے والا جملہ بھی تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، میرے انصاری بھائیوں کی بھی مغفرت فرما، میرے مہاجرین بھائیوں کی بھی مغفرت فرما۔ اس موقع پر آپ نے جب دشمن کے سخت حالات دیکھے تو آپ کو انصار کے حوالے سے تھوڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ آپ نے بنو غطفان سے 1/3 مال کے اوپر، جو کھیتیاں انصار کرتے تھے، اس کا 1/3 پیداوار بنو غطفان کو دے دیں گے، اور اس پر صلح کرنے کا ارادہ فرمایا کہ یہ جنگ کسی طرح ختم ہو جائے، میرے صحابہ پریشان ہیں، اور اس طریقے سے ایک طریقے سے جنگ عافیت میں تبدیل ہو جائے۔ تو انصار کے سرداروں کو پتہ چلا، حضرت سعد بن معاذ کو پتہ چلا، حضرت دوسرے صحابہ کرام جو انصار کے سردار تھے ان کو پتہ چلا، تو وہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہماری فکر کر رہے ہیں، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم انصار پیچھے ہٹ جائیں گے، ہم انصار بھوک کی وجہ سے، شدت افلاس کی وجہ سے آج ہم اتنے بے بس ہو گئے کہ آپ ہمارے بارے میں صلح کرنا چاہ رہے ہیں، ان یہودیوں سے صلح کرنا چاہ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، آج تو آپ کی برکت سے ہمارے دلوں میں ایمان کا نور ہے۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، جب ہمارے دل سیاہ تھے، ہم شرک کی اور برائیوں میں بت پرستی کی مبتلا تھے،
اس وقت بھی ہم نے اناج کا ایک دانہ ان یہودیوں کو نہیں دیا۔ آج تو ایمان کا نور ہمارے دل میں ہے، آج تو اسلام کی وہ شمع ہمارے دلوں میں روشن ہو چکی ہے۔ ہم اپنی پیداوار کا 1/3 ان کو کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ ہماری فکر نہ کریں، ہم انشاءاللہ جمع ہیں اور جمع رہیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ پھر آپ نے اشعار پڑھے، اللہم لولا اللہ ما ہدینا، اے اللہ اگر آپ ہمیں ہدایت نہ دیتے، ولا صلینا ولا صدقنا ولا صلینا، نہ ہم نمازی بنتے، نہ ہم روزے رکھ سکتے، نہ ہم صدقہ خیرات دے سکتے۔ اللہم لولا اللہ وحدینا ولا صلینا ولا صدقنا فانزل سکینۃ علینا، اے اللہ ہم پر سکون کو اتار دیجئے، اطمینان کو اتار دیجئے۔ وثبت الاقدام ان لاقینا، جب ہمارا دشمن سے مقابلہ ہو، اے اللہ آپ ہمیں ثابت قدم رکھیے۔ ان الاولا قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے خلاف انہوں نے فساد کیا، ہمارے خلاف چڑھائی کی، ہمیں ختم کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اور جب کبھی یہ لوگ، یہ یہودی، یہ مشرکین ہم مسلمانوں کے ساتھ فتنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم انکار کر دیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ فتنوں میں شامل نہیں ہوتے، ہم ان کی سازشوں اور ان کی لڑائیوں کی وجہ سے اپنے ایمانوں سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو گویا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ اگر آپ نہ ہوتے، یہاں یہ نہیں آپ نے کوئی ایسے جملے ارشاد فرمائے جو تکبر والے جملے ہوں، یاد رکھیے عبادت کا بھی غرور ہوتا ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اے اللہ اگر آپ توفیق نہ دیتے ہمیں ہدایت نہ ملتی، ہم روزے دار نہ بنتے، ہم نمازی نہ بنتے، ہم صدقہ نہ دیتے۔ اب بھی آپ سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھیے، اے اللہ دشمن کے مقابلے میں ہماری ہمتوں کو بلند رکھیے، اور جب کبھی وہ ہمیں ختم کرنے کے لیے فتنہ اٹھائیں، ہمارے اوپر حملہ کریں، ہم ان کی فتنوں کا حصہ نہ بنیں، ہم ان کی سازشوں کا حصہ نہ بنیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ بہرحال کئی دنوں کی اس کاوشوں اور محنت کے بعد اور خندق کے کھودتے کھودتے صحابہ کی حالت زار ہونے کے بعد، بلکہ اس میں ایک وقت ایسا آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ پہاڑ کی گہرائی کے اندر ایک چٹان ایسی نکل آئی ہے جو ہم سے ٹوٹ نہیں رہی، جو ہم سے ٹوٹ نہیں رہی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، مشقت کی حالت ہے، بھوک اور افلاس کی حالت ہے۔ آپ نے فرمایا دو مجھے کدال، اور بسم اللہ پڑھ کر آپ نے زور سے وار کیا۔ ایک وار آپ نے کیا، تہائی چٹان ٹوٹ گئی اور اس میں سے ایک روشنی چھوٹی سی ظاہر ہوئی، اور آپ نے پھر زور سے فرمایا اللہ اکبر، صحابہ نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر دوبارہ وار کیا تو دوسری تہائی چٹان بھی ٹوٹ گئی۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اور صحابہ نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ اور پھر تیسری مرتبہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اتنی زور سے اس چٹان کو مارا کہ وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر، صحابہ نے بھی فرمایا اللہ اکبر، اور تینوں مرتبہ آپ کو چٹان کی اندر سے ایک چمک ظاہر ہوئی۔ آپ نے فرمایا پہلی چمک کے اندر میں نے شام کے محلات کی چابیوں کو دیکھا، سبحان اللہ۔ صحابہ نے فرمایا سبحان اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا دوسری مرتبہ جب میں نے چٹان پر ضرب ماری اور چمک نظر آئی تو فارس اور ایران کے محلات اور اس کے وائٹ ہاؤس کی چابی مجھے نظر آئی۔ اس زمانے میں بھی قصر ابیض تھا،
آج بھی امریکہ میں قصر ابیض وائٹ ہاؤس ہے، اس زمانے میں ایران سپر پاور طاقت تھی، آپ نے فرمایا اس کی چابیاں اللہ نے مجھے دکھائی۔ تیسری مرتبہ فرمایا جب میں نے زور سے وار کیا اللہ نے یمن کے خزانوں کی چابیاں مجھے دکھائی، اور پھر فرمایا میرے صحابہ ان تینوں جگہوں پر جائیں گے اور تینوں جگہوں کو فتح کریں گے، اور اللہ فارس کے بھی، اللہ شام کے بھی، اللہ یمن کے بھی محلات کی خزانوں کی چابیاں میرے صحابہ کے قدموں میں گرا دے گا، اور اللہ ان کے خزانے ہمیں عطا کرے گا۔ تو یہ بات جب آپ نے ارشاد فرمائی، اللہ نے ان منافقین کا قرآن میں ذکر کیا، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ تو منافقین کہنے لگے معاذ اللہ، اللہ اور اس کے رسول تو ہمیشہ ہمارے ساتھ دھوکے کے ہی وعدے کرتے ہیں، دھوکے کے ہی وعدے کرتے ہیں، لیکن ایمان والوں کا ایمان بڑھتا جا رہا تھا، صحابہ کا ایمان بڑھتا جا رہا تھا۔ بہرحال کئی دن اس طرح خندق کھودنے کے بعد جب دشمن پہنچا اور دشمن نے دیکھا کہ مدینہ تو چاروں طرف سے حفاظت میں آ گیا اور خندق کھودی ہوئی ہے، تو ان کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ آج ان کا بہت بڑا ان کے خواب و خیال میں خوشی کا دن تھا کہ ہم 10,000 کا لشکر، 1500 ہمارے ساتھ اونٹ اور 300 گھوڑے ہمارے ساتھ، آج تو ہم معاذ اللہ مسلمانوں کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں رہنے والے، ایک اللہ کو پکارنے والے، مشرکوں کو اور شرک کو اور بتوں کو برا بھلا کہنے والے معاذ اللہ آج تو صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ جب وہ آئے انہوں نے دیکھا کہ تین طرف تو باغات ہیں اور مکانات ہیں، ایک جانب داخل ہونے کی تھی، وہاں اتنی بڑی خندق کھود دی گئی، تو انہوں نے بہرحال پریشانی کے باوجود خیمے گاڑ لیے اور پلاننگیں کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کیسے کریں، خندق کے اندر بھی نہیں جا سکتے، حملہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مطمئن نہیں تھے، اللہ کی طرف متوجہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی 7 مساجد کے نام سے مدینہ منورہ میں جب جاتے ہیں تو وہاں زیارات کرائی جاتی ہیں، 7 مسجدیں، چھوٹی چھوٹی خیمے لگے ہوئے، ابو بکر، حضرت عمر، حضرت فاطمہ، حضرت علی، سب کے خیمے لگے ہوئے، سب اللہ کو پکار رہے، سجدے میں پڑے ہوئے، ایک چھوٹی سی مسجد، مسجد فتح کے نام سے آج بھی موجود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک مسلسل یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث سجدے میں پڑھ کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ پیر کا دن گزر گیا، منگل کا دن گزر گیا، بدھ کا دن جب آیا تو ظہر اور عصر کے درمیان اللہ نے اس دعا کو قبول فرما لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مجرب ہے، میری زندگی کا تجربہ ہے کہ میری جب کوئی دعا اٹکی، جب کوئی مسئلے میں پھنسا، بدھ کے دن ظہر سے عصر کے درمیان میں نے دعا مانگی، اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ تو یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ تو بہرحال بدھ کا دن تھا، ظہر سے عصر کے درمیان کا وقت تھا، ایک آندھی چلی، اللہ نے اس آندھی کا قرآن میں ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ ایک تو آندھی چلی اور دوسری طرف اللہ نے فرشتے بھیج دیے۔ فرشتے کچھ صحابہ کو تو نظر آئے، لیکن ایک حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ایک فرشتہ نظر آیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت حذیفہ کو بولا جاؤ دشمن کے لشکر پہ خاموشی سے جاؤ اور جاسوسی کر کے پتہ کر کے بتلاؤ کہ کیا ان کے پلاننگ اور مشورے چل رہے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے میں نے ایک فرشتے کو دیکھا، وہاں آواز لگا رہا تھا اور دشمن کے لشکر میں انتشار پھیلاتے ہوئے کہہ رہا تھا بھاگو بھاگو بھاگو، یہاں سے بھاگو۔ اللہ قرآن میں فرمایا ہم نے فرشتوں کو بھی بھیجا، تمہیں وہ فرشتے نظر نہیں آ رہے تھے عمومی طور پر، اور ایک ہوا بھیج دی، ایک ہوا بھیج دی، اور اس ہوا کے ذریعے دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے،
ان کی دیگچیاں الٹ گئیں اور سارا نظام دہم برہم ہو گیا۔ ابو سفیان نے اعلان کر دیا کہ واپس ہو جاؤ، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس موقع پر ہمارے سارے ساتھی منتشر ہو رہے ہیں، ایمان تو تھا نہیں، جذبات تو تھے نہیں، موت سے ڈرنے والے تھے۔ ادھر صحابہ اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ تھے۔ اللہ نے ایسا دشمن کے دل میں رعب ڈالا، ایسے حالات بدل گئے کہ وہ سارا دشمن بھاگ گیا۔ آج بھی وہی اللہ ہے، آج بھی وہی یہودی ہے جو بیت المقدس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، آج بھی وہی مسلمان ہیں۔ ارے میرے دوستو، اپنی ان دعاؤں کی طاقت کو بڑھانا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد کو بیدار کرنا ہے، جیسے انہوں نے اللہ کے نبی سے عہد کیا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے اسلام پر بیعت کی ہے، جہاد پر بیعت کی ہے، ہم جب تک زندہ ہیں محمد کے ساتھ ہے۔ اللہ یہ جذبہ جہاد پھر سے امت مسلمہ میں بیدار فرمائے، یہ جذبہ ایمانی، یہ اللہ سے تعلق، یہ دعاؤں کے ولولے اور جذبے اللہ پھر سے بھائی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو پھر اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ فرشتوں کا لشکر بھیج دے، وہ اللہ آندھیاں چلا دے، وہ اللہ دشمن کو سب ہستی سے مٹا دے، وہ اللہ یہودین غاصبین کو پھر سے مسجد اقصی سے نکال کر مسلمانوں کو اس میں نماز کی سعادت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔